سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حاضرین محترم، حمد و صلاۃ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ البقرہ کی 107ویں آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ کیا اتنا بھی تجھے نہیں معلوم؟ ارے بندے اتنا نادان ہو گیا کیا؟ اللہ بادشاہ ہے یہ تجھے پتہ نہیں؟ پتہ ہے۔ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ تجھے پتہ نہیں ہے، پھر بھی تو نافرمانی کرتا ہے، گناہ کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، جو نہ کرنا ہے وہ کر رہا ہے، جو کرنا چاہیے وہ کیے بغیر بیٹھا ہے۔ اللہ آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، زمین کا بھی بادشاہ ہے۔ بادشاہ سے تجھے کتنا ڈرنا چاہیے، بادشاہ کا کس قدر تجھے لحاظ کرنا چاہیے۔ ارے یہ دنیا کا بادشاہ جو عارضی ہے، جو چند سالوں کے بعد مر جائے گا، چند سالوں تک کی بھی گارنٹی نہیں، چہارشنبے کو ہے جمعرات کو رہے گا یعنی پتہ نہیں، اس بادشاہ کے سامنے جب تو پہنچ جاتا ہے تو تیری حالت کتنی خراب ہو جاتی ہے، تو اس کے خلاف ایک لفظ بول نہیں سکتا، اور اس کی مرضی معلوم ہو جانے کے بعد مرضی کے خلاف کوئی کام کر بھی نہیں سکتا۔ اگر تجھے پتہ ہے کہ دنیا کا ایک بادشاہ ہے، اس کے سامنے کھانسنا منع ہے، کوئی کھانستا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا، سزا دیتا، تو تیری کھانسی کا تیری بولتی بھی بند ہو جائے گی وہاں پہ۔ مگر پروردگار تیرا بادشاہ ہے، صرف تیرا نہیں، تمام آسمانوں کا بادشاہ، پوری زمین کا بادشاہ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی ولی نہیں ہے تمہارا، اللہ ہی تمہارا ولی ہے۔ دیکھیں اللہ ہمارا ولی ہے، اور ہم جب اللہ کی وفاداری کرتے ہیں تو ہم اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ بندہ خدا کا ولی بعد میں بنتا ہے، خدا بندے کا ولی ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی تو ہے دوست، دوسرا معنی ہے قریب، اور تیسرا معنی ہے سرپرستی کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی
ہماری سرپرستی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ہماری شہ رگ سے زیادہ اللہ ہم سے قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، پروردگار کا قول ہے کہ ہم انسان سے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ ہم سے کبھی دور نہیں ہوا، ہاں ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں دور ہو جاتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں دور ہو جاتے ہیں، قریب ہونے کی ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ سے قریب ہونے کے دو طریقے، پہلا طریقہ لازمی اور دوسرا طریقہ آپ کی اختیار میں، آپشنل ہے۔ پہلا تو کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا لازمی طریقہ یہ ہے کہ آپ فرض نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزوں کی پابندی کریں، جو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے اسے برابر ادا کر دے، اگر حج آپ پہ فرض ہو گیا تو حج ادا کر کے آ جائے۔ مگر سال بھر اللہ سے قریب ہونے کا جو لازمی طریقہ ہے وہ 5 نمازیں۔ رمضان تو سال میں ایک بار آتا ہے، زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ سے نزدیک ہونے کا طریقہ نماز ہی تو ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج۔ کتنی پیاری چیز ہے نماز۔ اللہ سے قریب ہونا ہے تو نماز پڑھو۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو پھر کون سا بندہ ہوگا جو نماز کو چھوڑنا چاہے؟ زبردستی نماز پڑھوانے کی ضرورت نہیں، اگر نماز سے روکو تو بے قرار ہو جائے گا، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے میں میرے رب سے قریب ہو جاتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما تقرب الی عبد بشیء مما افترضت علیہ، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ کسی چیز کے ذریعے مجھ سے قریب نہیں ہوتا جتنا میرے فرض کیے گئے عمل کو اپنا کر قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں القرب بالفرائض، فرض عبادتوں کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا۔ اور دوسرا طریقہ وہ اس کے بعد کا ہے، پہلا چھوڑ دو تو دوسرا مل ہی نہیں سکتا۔ تو دوسرا کیا ہے؟ نفل عبادتوں کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتے جا، نفل نمازیں ہیں، نفل روزے ہیں اور نفل خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی خیرات ہو نفل۔ مگر آج لوگ 2 قسم کے، بلکہ سچ کہو تو 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو زکوٰۃ دینا بھی پسند نہیں کرتے، دوسرے وہ جو صرف زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کے سوا ایک پائی بھی بڑھ کر نہیں نکالیں گے، اور تیسرے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خیرات کرتے ہیں۔ پہلی قسم تو مردود قسم، زکوٰۃ دینے بھی تیار نہیں۔ بھائی آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، آپ اس کی زکوٰۃ دیجیے، تو 1 لاکھ کی کتنی دینا؟ دیکھیے بھائی 1000 کی 25 ہے، 10,000 کی 250، 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2500، 2500 روپے۔ 1 لاکھ میں 2500 نکال دیں گے تو کتنا رہے گا آپ کے پاس؟ 97,500، 97,500 روپے رہیں گے۔ اب یہ بخیل یہ کہتا کہ
کہ میں محنت کر کے 1,00,000 حاصل کیا، مفت میں 2,500 کسی غریب کو کیوں دے دوں؟ وہ محنت کیے بغیر بیٹھا، میں کیوں دے دوں؟ یہ نہیں سوچتا کہ تو کس کے لیے دے رہا ہے، رب کے لیے دے رہا ہے۔ اگر رب تجھے کچھ بھی نہیں دیتا تو کہاں سے دیتا؟ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے تک کے لیے تیار نہیں۔ دوسری قسم صرف زکوٰۃ دیں گے، مسجد کوئی کلیکشن کے لیے آئے، زکوٰۃ دیتا رہ جائے گا مسجد کو؟ بھائی مسجد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ غریب مسلمان کا حق ہے۔ گنجی کو پیسہ مانگنے آئے مسجد میں، افطار کے لیے گنجی کا انتظام ہوتا، گنجی کے لیے پیسہ لینے آئے، زکوٰۃ کا پیسہ دے دیں؟ کیسے بھائی؟ گنجی پینے غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، کروڑ پتی بھی آتے ہیں، یہ نفل خیرات ہے۔ گنجی کے لیے آپ رقم جو دیتے ہیں وہ نفلی خیرات ہے۔ نہیں، زکوٰۃ لیتے ہیں تو میں دوں گا، نہیں تو نہیں دیتا۔ اور بعض ایسے بھی کلیکشن کرنے والے، ہر کیا ہے درگھسٹ، زکوٰۃ اس کی دے دل وہ بھی لے لیں۔ یہ جو چندہ وصول کرنے آتے نا لوگ، یہ اعلان ایسا کرتے، مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، تمہاری زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو، خیرات دے دو۔ کیا مدرسے میں غریب بچے ہی پڑھتے؟ کیا دولت مند کے لیے مسجد مدرسے کا دروازہ بند ہے کیا؟ مدرسے کے طلبہ، مدرسے کے بچوں کے لیے مدد کیجئے، بات ختم۔ غریب بچے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ غریب ہے وہ، کیا کوئی امیر زیادہ نہیں پڑھے گا مدرسے میں؟ کیا دین غریبوں کے لیے آیا ہے؟ دولت مندوں کے لیے دین نہیں ہے؟ اگر دولت مندوں کے لیے دین نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ کس پہ فرض ہوگی؟ زکوٰۃ تو دولت مند پر ہی فرض ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ زکوٰۃ ہی دیں گے، ان سے کچھ بھی مانگو، مسجد کی تعمیر کے لیے مانگو، زکوٰۃ ہے دیتے، بھائی زکوٰۃ نہیں لے سکتے تب ہم نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کے لوگ زکوٰۃ کا حق ادا کر دیتے، 1,00,000 میں 2,500 زکوٰۃ نکال دی، اور نفل کے لیے اور ایک 2,500 اٹھا کے رکھتے، نفل خیرات کے لیے، زکوٰۃ کے علاوہ اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کی خیرات کیجیے، مسجد میں پیسہ لگائیے، مدرسوں کو دیجیے، آپ کے رشتہ داروں کو دیجیے، یا کوئی فاتحہ درود پہ خرچ کرتے ہیں وہ بھی خرچ کیجیے، آپ 12ویں 11ویں بھی کیجیے، کوئی خرابی نہیں۔ بلکہ میں نے تو ایسے ایسے ظالموں کو دیکھا ہے، نادان بھی ہے، ظالم بھی ہے، 11ویں کر رہا ہے، کون سا پیسہ؟ زکوٰۃ کے پیسے میں کر دیا، ہو جائے گی کیا؟ زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ہرگز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ ایک غریب کا حق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں کچھ خرید کر کھلا دیں گے تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں۔ آپ اناج خرید کر دے سکتے مگر کھانا پکا کر نہیں کھلا سکتے۔ پکا کر کھلائیں گے تو وہ چیز باقی نہیں رہتی، اندر جاتی ختم، اور سامنے بھی ختم، پکنے کے بعد ختم ہو جاتی۔ تو زکوٰۃ میں ایسی چیز دو جو غریب کے ہاتھ میں باقی رہے، اناج دو تو باقی رہتی وہ چیز۔ تو آپ بریانی پکا دیے 25 کلو 50 کلو زکوٰۃ کے پیسوں میں، پھر کھلا رہے ہیں، غریب کھا کر چلے گئے، اس کے لیے اس کے بعد اس کے متعلق فقہ میں آیا ہے کہ یہ مٹ جانے والی چیز، کھانا کھاتے ہی مٹ جاتا، اور رکھ لے کے بھی کیا بھی نہیں کر سکتا، رکھے گا تو کچھ دیر کے بعد ختم ہو جائے۔ تو الغرض پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ ہمارا ولی پہلے ہی سے ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ تو اس کے لیے فرضوں کی پابندی کریں، اور فرضوں کی پابندی کے بعد نفل عبادتوں میں بھی حصہ ہے، کیونکہ
قاعدہ ہے النوافل مکملات للفرائض، فرض عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی تو وہ نفل عبادتوں کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے۔ کوئی کمی رہ گئی، کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے فرض عبادت کو کما حقہ ادا کر دی؟ کما حقہ کا معنی کیا ہے؟ 100%، بغیر کسی کمی کے کون دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہمارا دعویٰ تو واقعی غلط ہو جائے گا اگر ہم کریں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ما عبدناک حق عبادتک، اے رب العالمین تیری عبادت کا جو حق ہے اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ما اثنیت علیک ما لا نثنی علیک، اے پروردگار ہم تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں مگر جیسی حمد و ثنا کرنا چاہیے نہیں کر سکتے۔ انت کما اثنیت علیک، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تیری تعریف تو نے خود کی۔ اللہ کی تعریف اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم جو بھی کریں گے ہمارے لفظوں کے اندر وہ وزن نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے، ولا نصیر، اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں۔ تو یہ عقیدہ مضبوطی سے دل میں بیٹھ جائے، اللہ کے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب پورا ہو جائے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے کیونکہ دوسرا آپ کی مدد کر نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، انسان کی مدد کرتا ہے تو رب کے کرم ہی سے کرتا ہے۔ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یہ عقیدہ بیٹھ جائے تو پھر آپ کسی سے امید ہی نہیں رکھیں، کسی سے آرزو ہی نہیں رکھیں تو دے گا یہ دے گا، بلکہ کہنے کو کہیں گے کہ آپ میری مدد کیجئے، مگر دل آپ کا کہے گا کہ آپ کیا مدد کریں گے؟ وہ چاہے گا تو آپ مدد کریں گے، وہ نہ چاہے گا تو آپ مدد نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدہ دل میں رہنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے کہا ولا نصیر، کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ آیت ختم ہوئی۔ ام تریدون، اے لوگوں کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تمہارے رسول سے تم پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پوچھا گیا۔ یعنی کیا اے لوگوں، اے مسلمانوں، کیا تم لوگ وہی بے ادبی کرو گے جو بے ادبی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بے ادبی میں بہت مشہور، پیغمبروں کی بے ادبی کرنا، عہد شکنی، وعدہ کرنا توڑ دینا، ان باتوں میں بنی اسرائیل بہت مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کرتوت کا ذکر قرآن میں جا بجا کیا ہے۔ مولا کریم پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ تمہارے نبی سے اسی طرح سوال کرو گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے؟ کیا مطلب؟ ایسا مت کرو، پیغمبر سے سوالات مت کرو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، حج کے بارے میں آپ بیان کر رہے تھے، اے مومنو تم پہ حج فرض ہوا ہے، حج کے طریقے۔ ایک صحابی عرض کرتے پورے ادب و احترام کے ساتھ، کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہوتا ہے؟ ان کے دل میں شبہ آیا، انہوں نے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گئے۔ حضور نے کہا لو قلت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج تم پر فرض ہو جائے، میں کہہ دوں تو ہو جائے۔ تو یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ میں بتا رہا ہوں، سن لو، جب تک میں یہ نہ کہوں کہ ہر سال تم پہ حج فرض ہے، تب تک میرے بیان کا انتظار کر، میں بتاتا جاؤں گا۔ بیچ میں سوال کرو گے تو پھر میں کسی خیال میں کہہ دوں کہ ہاں، تو پھر ہر سال حج کو جانا پڑے گا۔ کیا تمہارے اندر اتنا دم ہے کہ ہر سال حج کرو؟ ہو سکتا ہے زندگی میں ایک بار حج فرض ہوتا ہے۔ میں تو سمجھانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے بیچ میں تم نے سوال کیوں کیا کہ ہر سال؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء فاتوہ، جب میں تمہیں حکم دے دوں کسی کام کا تو اس پہ عمل کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا، اگر میں روک دوں تو رک جاؤ، اور اگر میں کچھ نہ کہوں فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهُ، اس کے بارے میں بلا وجہ کریت کے سوالات مت کرو۔ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، تم سے پہلے جو لوگ برباد ہوئے، کیوں برباد ہوئے پتہ ہے؟ نبیوں سے سوالات کر کر کے برباد ہوئے۔ سوال کریں گے، نبی جواب دیں گے تو وہ جواب پسند نہیں آتا ہوں اور اس پر عمل نہیں کرتے، گنہگار ہو جاتے۔ اگر سوال ہی نہیں کرتے، جتنا بتایا گیا اس پہ عمل کر لیتے تو خیریت و عافیت سے زندگی گزر جاتی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو سوال پہ سوال کرنا، سوال پہ اور بیتکے سوالات کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی و عظیم ہستی ہے کہ جس نے بھی آپ سے سوال کیا آپ نے برابر جواب دیا، مگر بعض اوقات پر شریعت کے اندر کریت کے سوال کرنے سے پابندیاں بڑھ جاتی، بلا وجہ پابندیاں بڑھ جاتی۔ دنیا میں بھی ایسا ہی۔ اب آپ کسی آفس کو گئے، وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی 2 ڈاکومنٹ لاؤ، ایک آدھار کارڈ لے کے آ جاؤ، ایک برتھ سرٹیفکیٹ لے کے آ جاؤ۔ خاموشی سے آ جانا، آ کر وہی 2 چیزیں پیش کر دینا، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ یعنی پیدائش کی سرٹیفکیٹ اور آدھار کارڈ، اس کے بجائے آپ ووٹر آئی ڈی بھی لانا کی، پاسپورٹ بھی لانا کی، بینک اکاؤنٹ بھی لانا کی، اسکول کا ٹی سی بھی لانا کیا، کمیونٹی سرٹیفکیٹ اچھا لاؤ بتاؤ، لے کر گئے۔ بعد دیکھتا ٹی سی میں یہ بڑھ کر ہے، ووٹر آئی ڈی میں یہ کم ہے، اس واسطے 100 برابر کر کے لاؤ بول کے بھیج دیتا۔ اب مصیبت کیا ہے؟ مصیبت آئی کیوں؟ بلا وجہ سوالات، یعنی اتنے سیدھے بن جاتے، بہت سیدھے بن جاتے۔ سیدھے بن جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ یہ نتیجہ ہوتا۔ اسی طرح ڈاکٹروں کے پاس بھی بعض لوگ اتنے سوالات کرتے کہ ڈاکٹر پریشان ہو کر کھانے کی چیز کو بھی بتا مت کھاؤ، یہ کھا سکتا ہے کیا، وہ کھا سکتا ہے کیا، یہ بھائی ڈاکٹر نے کہا بھائی دیکھو آپ بیگن نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانا، بل جانا آلو کھا سکتا کیا، بھنڈی کھا سکتا ہے کیا، تب وہ پریشان ہوا تھا۔ اتنے سوالات، بھائی ایک چیز کھا سکتے، دال کا پانی ڈال کر کھانا،
دوسری کوئی چیز نہیں کھانا. کیا ایسا بول دینا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، 2 چیزوں سے منع کیے تو تم 200 چیزوں کے بارے میں معلومات دریافت کریں گے تو وقت کس کے پاس؟ تو کسی بھی موقع پر بے جا سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو شریعت کے اندر بھی بے جا سوالات کرنے سے پابندیاں بڑھتی ہیں، پھر ان پابندیوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو نافرمانی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی خصوصی طور پر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایسی قوم ہے جس قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بیتوکے سوالات کیے. ایک سوال تو کیا، ارنا اللہ جہرتاً، اے موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ کیسا عجیب سوال ہے. کیا اس درجے کو پہنچ گئے تم لوگ؟ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو گئے؟ نہیں موسیٰ، اللہ کو ہم دیکھیں گے تبھی ہم ایمان لائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس معاملے میں سب سے بڑھ کر بادب امت ہے. صحابہ کرام ایسا ادب کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور کے دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ ایسا ادب کسی محفل میں نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو صحابہ کرام پر سکوت طاری ہو جاتا، بالکل خاموش ہو جاتا. کہتے نا پن ڈراپ سائلنس، تھوڑی سی آواز بھی نہیں نکلتی تھی. سروں کو جھکائے بیٹھتے تھے بعد، اور جب بھی بات کرنا چاہتے تو سوچ کے کہتے کہ کہیں نبی کی بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ نے نبی کو چن لیا، اللہ نے نبی کو چن لیا، اور نبی کے لیے اللہ نے صحابہ کو بھی چن لیا. کہ ویسے صحابہ، ایک طرف ابو بکر صدیق، کہیں عمر فاروق، کہیں عثمان غنی، علی مرتضی، بلال حبشی، حضرت سعد بن ابی وقاص، ایسے کتنے صحابہ ہیں. ہر صحابی کی گفتگو کے اندر آپ کو ادب ہی ادب ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھا دی، ظہر کی نماز. کتنے؟ 5، 4 کے بجائے 5 پڑھا دی. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ازید فی الصلاۃ، نماز کی رکعتوں کی تعداد بڑھ گئی کیا؟ ام نسیتا، یا آپ بھول گئے؟ پوچھنے کا انداز دیکھیے. ایسا نہیں کیا یا رسول اللہ آج آپ بھول گئے نا، غلطی پڑھا دیے نا، 4 پڑھانا 5 پڑھا دیے نا، غلطی پڑھائے نا. یہ دوسرے امام کے ساتھ گفتگو کر سکتے آپ. دوسرے امام صاحب کیا امام صاحب آج ایکسٹرا پڑھا دیے، غلطی پڑھا دیے، بھول گئے. نبی کے ساتھ ایسی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کا عمل ہی شریعت کو مقرر کرتا ہے. تو عرض کرنے لگے صحابہ ازید فی الصلاۃ، نماز کی رکعت کی تعداد بڑھ گئی کیا، یا آپ بھول گئے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھول گیا. پھر حضور نے طریقہ بتایا. تو یہاں پر ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھولے، حالانکہ آپ نبی ہیں؟ یاد رکھیے حضور بھولتے نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسیتو، میں بھولا نہیں، میں بھلا دیا گیا. کیوں بھلا دیا گیا؟ اگر مجھ پر بھول طاری نہ ہو تو سجدہ سہو کا حکم تم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ سجدہ سہو کا پتہ چلنا ہے، کبھی کبھی نبی کو بھول جانا ہے تاکہ امت کو سہو کا حکم بتانا ہے. 2 سجدے کرو سہو کے، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے بطور خاص اس لیے کیا کہ یہ قوم بہت زیادہ سوالات کرنے والی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر صحابہ سے کہا سلونی اجبکم، تم مجھ سے سوال کرو میں جواب دیتا ہوں، جو بھی سوال کرنا ہے کرو.
میں جواب دوں. تو جب اجازت مل گئی اس وقت جو دل میں آیا سوال کر، مگر پریشان کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ پریشان کرنے کے لیے ہی سوالات کریں گے یا اپنی برتری جتانے کے لیے سوالات کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس طرح سوالات کرتی تھی کیا اسی طرح تمہارے پیغمبر سے بھی سوالات کرو گے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا مت کرو. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں کفر کو لے لے گا. ایمان کو چھوڑ دیا، کفر کو لے لیا. کب چھوڑا ایمان کو؟ نبی کی بے ادبی کیا تو ہاتھ سے ایمان گیا. ایمان گیا تو کیا آئے گا؟ لازمی طور پر کفر آئے گا. اب میں پوچھ رہا ہوں، یہاں پہ اجالا ہے، اجالا چلے گیا تو کیا آئے گا؟ لازمی طور پر اندھیرا آ جائے گا. اجالا بھی گیا اندھیرا بھی نہیں آیا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ اجالا چلے گا بھائی مگر اندھیرا نہیں گیا، اندھیرا نہیں آیا. اندھیرا نہیں آیا تو مطلب اجالا ہے. اندھیرا نہیں آیا مطلب کیا؟ اجالا ہے. بھائی مر گئے مگر پھر بھی ان کی زندگی ختم نہیں ہوئی. مر گئے تو زندگی کیسے ختم ہوگی؟ ختم نہیں ہوگی. تو دو ضد جمع نہیں ہوتے. ایمان گیا، کفر آ گیا. تو جو کفر کو بدلے میں لے گا، ایمان کو چھوڑ دے گا، فقد ضل سواء السبیل، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، شیطان کے جال میں اٹک گیا، سیدھے راستے سے بھٹک گیا. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب ذوالجلال ہمیں اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.